آپ دل سے دعا تو کریں. عمر کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے رب مجھے تیرے راستے میں جو ہے موت عطا کر دے، شہادت عطا کر دے. وجعلنی موتی فی بلد رسولک، اور مصطفیٰ کریم کے شہر میں مجھے موت عطا کر دے. اب عمر خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن قربان جائیے. کسی نے کہا عمر یہ دعا کیسے ہوگی، تم جہاد پہ جاتے نہیں ہو اور دعا بھی کر رہے ہو، شہادت کی دعا ہو اور مدینے میں شہادت ملے، دونوں متضاد چیزیں ہیں. لیکن عمر نے کیا کہا، یہ دعا یہاں سے نہیں یہاں سے نکلتی ہے، اور جو یہاں سے نکلتی ہے اسے رب رد نہیں کرتا ہے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے، رب جو ہے عمر کو شہادت کی موت بھی دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے جو ہے پڑوس میں جو ہے ان کا جو ہے مدفن عطا کر دیتا ہے. قربان جائی. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ. یعنی قربان جائیے کہ لوگوں کی قبر پہ، کسی کی قبر پہ جو ہے اولاد جاتی ہے، کسی کی قبر پہ ماں باپ جاتے ہیں، کسی کی قبر پر پیر و مرشد جاتے ہیں، لیکن عمر وہ ہے جس کی قبر پر صبح 70,000 فرشتے جاتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں. یعنی 70,000 فرشتے جو آتے ہیں وہ خدا کی قسم وہ اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں آتے ہیں، وہ دوسرے 70,000 آتے ہیں. یعنی عمر کا یہ مقام، یہ شان آپ دیکھیں. حضرت عمر نے سب کچھ میرے مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. بات آتی کہ مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے نکلتا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں مال دینا ہے، عمر آدھا مال لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ عمر کہنے لگے، اے علی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم. حضرت علی نے کہا عمر آپ میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے قیامت میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، لیکن مصطفیٰ سے جو رشتہ جڑے گا وہ کام آئے گا. تو میں چاہتا ہوں وہ رشتہ میرے کام آ جائے. تو حضرت علی کہتے ہیں آپ جیسا شخص رشتہ مانگے علی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ علی جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے فرما دیتے ہیں. اس لیے عمر جو ہے علی کے داماد بھی ہیں. یعنی عمر کی یہ شان ہے، عمر کا یہ مقام ہے، اور عمر کی ذات ایسی ہے کہ عمر کی زبان سے جو جملہ نکلتا اللہ قرآن کے اندر اس کو جو ہے نازل فرما دیتا. یعنی عمر کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ پردے کی آیت نازل فرما دیتا. عمر کی زبان سے نکلا جو یہ بدر میں جو کفار آئے تھے ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، اللہ قرآن کی یہ آیت نازل کر دیتا. یعنی عمر کا عشق دیکھیں، عمر کا مقام دیکھیں. ایک منافق اور ایک یہودی کے اندر بحث چھڑتی ہے، وہ فیصلہ مصطفیٰ سے کرا کر آتے ہیں. اب جو منافق ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں مانتا، وہ عمر کے پاس آ جاتے ہیں. اب حضرت عمر کے پاس منافق بھی پہنچا ہے، یہودی بھی پہنچا ہے. یہودی آ کر فوراً کہتا ہے اے عمر اس سے پہلے فیصلہ تمہارے نبی کر چکے ہیں اور فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. عمر کہتے ہیں یہ بات درست ہے. وہ منافق کہتا ہے ہاں بات درست ہے، پہلے مصطفیٰ نے فیصلہ کیا لیکن میں نے کہا عمر کا فیصلہ مانوں گا. عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے رکو. عمر گھر میں جاتے ہیں، اس منافق کی آ کر گردن اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لوگوں میں شور و غوغا ہوتا ہے کہ عمر نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا، قصاص چاہیے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے کہ عمر کبھی مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اے محبوب جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں.